الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں رشتہ کے لیے کہ والدین اگر راضی نہ ہوں تو لڑکی کے والدین اگر راضی نہ ہوں یا لڑکے کے والدین اگر راضی نہ ہوں یا دونوں کے والدین راضی نہ ہوں تو یہ سبھی کے لیے ہے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ والدین کی رضامندی کے ساتھ ہی کام ہونا چاہیے، کیونکہ والدین کی رضامندی رب کی رضامندی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ والدین اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہیں۔ والدین کی ہی خدمت کے لیے مولا کریم نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جو قرآن کریم میں چیز رکھی ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ والدین کی حکم کے ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ جو ہے اگر بچے والے راضی نہیں ہوتے تو بچی والے ادا پڑھ سکتے ہیں، والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، بچی خود بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر بچے والے راضی ہیں اور بچی والے راضی نہیں ہیں تو بچہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے والدین بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ شادی کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، کسی قسم کی شادی میں رکاوٹ بنتی ہے یا کوئی ایک بندہ نہیں مانتا، کیونکہ آج کل کے دور ایسا ہے کہ جب ظاہری بات رشتہ کرتے ہیں تو بچی کا رشتہ کرنے لگ گیا ہے تو بچی کے ماموں سے بھی پوچھتے ہیں، چاچو سے بھی پوچھتے ہیں، سبھی بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں۔ بچے والے جو ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دونوں گروہ میں سے کوئی ایک گروہ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں مانتا تو آپ اس کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، الحمدللہ روحانی پاورفل وظائف میں سے یہ وظیفہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ وظیفہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس میں شک والی بات کون سی رہ جاتی ہے؟ مومن وہی ہوتا ہے جس کا قرآن پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور یہ وظیفہ الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے، اور میں 100% کے 200% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہوگا کام۔ کیونکہ ایک وظیفہ ہوتا ہے حدیث سے ثابت، ایک وظیفہ ہوتا ہے قرآن سے ثابت، ایک وظیفہ ہوتا ہے سلف صالحین سے ثابت۔ الحمدللہ یہ وظیفہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو چیز قرآن سے ثابت ہو 200 نہیں 400 نہیں لاکھ کروڑ مرتبہ گارنٹی شدہ ہوتی ہے۔ یہ پاورفل وظائف میں سے پاورفل وظیفہ ہے، یہ جو آج کے میں بتا رہا ہوں۔ کسی قسم کی شادی کی بندش ہے، کسی قسم کی رکاوٹ ہے، لڑکے ہیں ان کے والدین نہیں مانتے، لڑکی والے مانتے ہیں تو لڑکے والے نہیں مانتے، لڑکے والے مانتے ہیں تو لڑکی والے نہیں مانتے، ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں مانتا، یعنی کسی قسم کی رکاوٹ ہے۔ یا لڑکی ہے اس کا رشتہ ہوتا نہیں ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لڑکا ہے اس کا رشتہ ہوتا نہیں ہے کر سکتا ہے، یا لڑکی ہے اس کا رشتہ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد واپس جواب ہی نہیں دیتے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے لڑکے کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دیکھ کر خوش ہو گئے، چلے گئے، تحفے دے گئے، اس کے بعد انہوں نے مڑ کے دوبارہ فون ہی نہیں کیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آتے ہیں رشتے چلے جاتے ہیں، کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پسند آتے ہیں تو ان کو پسند نہیں ہوتا، ان کو پسند آتا ہے ان کو پسند نہیں، یعنی ہر قسمی معاملات شادی کے جو ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ پاورفل اور گارنٹی شدہ وظیفہ ہے، ہر قسمی وظائف کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ اس وظیفے کی شرائط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک ضرور یاد رکھیں۔ نماز عشاء کے بعد یہ کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ سورۃ فرقان آیت نمبر 54، 313 مرتبہ سورۃ فرقان آیت نمبر 54۔ وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. یہ آیت کریمہ سورۃ فرقان آیت نمبر 54، 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور 21 دن تک پڑھنی ہے. 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 دن تک پڑھنی ہے، اور نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے. نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر ذرہ برابر بھی اگر روحانیت ہوئی تو دوسرے یا تیسرے دن انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہوئی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے.